دیکھیں کلام میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور 15ویں باب کی 15ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم سب اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں آج ہمارا جو عنوان ہوگا وہ عزت کے تعلق سے ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اب میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام خدا میں سے میں نے اپنے فیس بک پیج پہ پوسٹر لگایا اور اس میں نے لکھا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک ایماندار کی عزت کیا ہے، ریسپیکٹ آف اے مین آف گاڈ۔ عام طور پر جب ہم مین آف گاڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ تصور کرتے ہیں کہ اس میں کوئی پادری ہے، کوئی مبشر ہے، کوئی ایلڈر ہے، کوئی ڈیکن ہے۔ لیکن کلام خدا پاک کلام بیان کرتا مقدس یوحنا ہی کی انجیل اور اس کے کلام میں لکھا ہے پہلے باب میں 12ویں آیت میں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، ہر وہ مرد جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، ہر وہ عورت جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتی ہے، ہر وہ بیٹی جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتی ہے، وہ خدا کی بیٹی بن جاتی ہے، مرد خدا کا بیٹا بن جاتا ہے، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، ہم شہزادے اور شہزادیاں بن جاتے ہیں، اور جب ہم بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئے، شہزادے اور شہزادیاں بنے تو ہماری ریسپیکٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمیں جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، ہمیں خدا جو دے دیتا ہے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے، اور انسان کا یہ رویہ ہے جو اس کے پاس ہے اس کو ویلیو نہیں دیتا، اور جو اس کے پاس نہیں اس کی جدوجہد میں لگا رہتا ہے۔ خدا ہمارے پاس ہے، ہم خدا کو ویلیو نہیں دیتے، خدا ہمارے پاس آتا ہے، ہم خدا کو ویلیو نہیں دیتے، اور دنیاوی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، ان کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، اور جب دنیاوی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں نہیں ملتی۔ جب کلام خدا بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کو یسوع مسیح مل گیا اس کے پاس سب کچھ آ گیا، اسے عزت مل گئی، اسے شہرت مل گئی، اسے طاقت مل گئی، اسے روپیہ پیسہ مل گیا۔ اور پاک کلام تو یہ بھی بیان کرتا ہے کہ عزت، دولت، شہرت، حکمت، دنائی، یہ سب کچھ یسوع مسیح میں ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو خدا ہمیں عزت دیتا ہے، لیکن ہم اپنی عزت کروانا نہیں چاہتے۔ دس از ریسپیکٹ فار می، یہ میرے لیے عزت ہے کہ میں سب سے اوپر بیٹھتا ہوں، سب مجھے سلام کرتے ہیں، سب میری عزت کرتے ہیں، گھروں میں جاؤں اچھی جگہوں پر بیٹھاتے ہیں، یہ میری عزت ہے۔ اور ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم سب میں ایسی خصوصیات ہیں، ہمیں خدا نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ ہم دوسروں سے ملیں تو وہ ہماری عزت کرتے ہیں، لیکن پھر بدقسمتی سے ہم عزت کو لیتے ہی نہیں۔ خدا ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا مقام مل جاتا ہے، ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ کہا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں
पहला पत्रस उसके दूसरे बाब में 9वीं और 10वीं 2 आयत पाक कलाम में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। और खास बात यहां पर है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। पहले वी वर नथिंग, हम कुछ नहीं थे, हम तो अपनी जिंदगी जो है वो तारीकी में गुजार रहे थे, हम तो अपनी जिंदगियां अंधेरे में गुजार रहे थे, हम तो परेशानी में गुजार रहे थे, हम तो दुख दर्दों में गुजार रहे थे, हम तो गुमराही में गुजार रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हम पर नूर चमका, यीशु मसीह के वसीला से हमारे स्टेटस को अपग्रेड कर दिया गया, यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। अब खुदा ने हमें अपने बेटे बना लिया, हमें अपने बेटियां बना लिया, लेकिन हम इस कदर कीमत को जान नहीं पा रहे। खुदा हमें इज्जत देता है। पाक कलाम बयान करता है, खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह हमें अपने दोस्त कहते हैं। वी आर द फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट, हम तो यीशु मसीह के दोस्त हैं, हम तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और आज हम अपनी जिंदगियां किस तौर से गुजार रहे हैं, हमें इस चीज पर गौर करना है। मैं कहूंगा कि वी आर द सीजनल क्रिश्चियंस, हम मौसम के हिसाब से मसीही हैं। ईस्टर आ गई तो हम मसीही बन गए, ईस्टर गुजर गई तो हम मसीही का जो हमने लबादा ओढ़ा है वो उतर गया। क्रिसमस आ गया तो हम मसीही बन गए, क्रिसमस गुजर गया तो हमारा मसीहत का लबादा जो है वो उतर जाता है। पाक कलाम में मैं पीछे बात कर रहा था इज्जत, आगे हम इसको देखेंगे कि इज्जत मिलती कैसे। खुदा की कलाम में जब आप मुकद्दस लूका की इंजील उसके 4 बाब पर गौर करें तो खुदा के कलाम में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह गलील में, क्योंकि ज्यादा जिंदगी खुदा यीशु मसीह की गलील में गुजरी, यीशु मसीह गलील के इबादत खाना में अपने दस्तूर के मुवाफिक जाया करते थे, अपने दस्तूर के मुवाफिक। यीशु मसीह का कानून था, यीशु मसीह का तरीका कार था कि यीशु मसीह गलील के इबादत खाना में जाया करते थे, नासरत में। और बाइबल मुकद्दस में जब हम 10 अहकाम पर गौर करते हैं तो वहां पर भी है, पहला एक खुदा को मानना, उसी की इबादत करना, फक्त उसी की बंदगी, उसी को सिजदा करना। दूसरा खुदावंद का नाम बेफायदा न लेना। तीसरा खुदावंद का दिन पाक रखना और उसमें बदली मिन्नत का काम ना करना। खुदा के दिन को पाक मानना, खुदा की इबादत करना, खुदा की बंदगी करना, खुदा की सताइश करना। और कलाम में खुदा बयान करता है कि जब यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस बयान करती कि यीशु मसीह जब नासरत में इबादत खाना में जाया करते थे तो कलाम बयान करता कि यीशु मसीह को पढ़ने के लिए सहीफा दिया गया। जब कोई चर्च में आता है उसे इज्जत मिलती है, उसे गीत गाने का मौका मिलता है, उसे मीटिंग प्रेजाइड करने का मौका मिलता है, उसे कलाम सुनाने का मौका मिलता है, उसे तिलावत करने का मौका मिलता है और खुदा और कलीसिया उसे इज्जत देती है। और मैं यूं भी कहूंगा कि उसे साज बजाने का भी मौका मिलता है। लेकिन अगर कोई आएगा ही नहीं, जो इज्जत खुदा ने आपके लिए बनाई है। और टुडे मैं आप आज तो ये बात करूंगा बिकॉज आई एम लाइव, मैं लाइव हूं और बहुत इसको रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। देयर आर सो मेनी क्रिश्चियंस इन डिफरेंट चर्चेस, मुख्तलिफ चर्चेस में बहुत से मसीही हैं जिन्हें खादिम ऊपर लाना चाहते हैं, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन। और वो उस दावत को, उस रॉयल इन्विटेशन को कबूल ही नहीं करते, आगे बढ़ते नहीं हैं, स्टेप फॉरवर्ड की नहीं करते। खुदा आगे बढ़ता है, वो अपनी जगह पे स्ट्रिक रहते हैं। खुदा इज्जत देने के लिए तैयार है, लेकिन हम इज्जत को लेते ही नहीं। और खुदा तो आज हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है, हमारे घरों में आता है,
لیکن عزیزو ہم اس عزت کو لے نہیں رہے. اور یسوع مسیح چونکہ ہیکل میں جایا کرتے تھے, سینگوگ میں, عبادت خانہ میں. ہیکل تو اس وقت یروشلم میں تھی, تیسری ہیکل. عبادت خانہ میں جایا کرتے تھے, یسوع مسیح کو عزت ملتی تھی. آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں, ہم کتنا وقت خدا کو دے رہے ہیں. 7 دنوں میں 2 گھنٹے, اور 2 گھنٹے پہ پورے نہیں, اور اس کے بعد ہماری مسیحت کدھر چلی جاتی ہے. خدا تو عزت دے رہا ہے, خدا تو ہمیں شاہی کائنوں کا فرقہ بنا رہا ہے, خدا تو ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا رہا ہے. لیکن where are the sons and the daughters? بیٹے اور بیٹیاں کہاں پر ہیں؟ رائل پرنس کہاں پر ہے؟ شاہی کائنوں کا فرقہ کہاں پر ہے؟ ہم کوئی امت نہ تھے, ہم خدا کی امت بن گئے, یہ ہماری عزت ہے. لیکن ہم ہیں کہاں پر؟ بائبل مقدس میں عزت پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, اور اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو پھر بات ہوگی, ہم اگر 1-1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں تو عزت کہاں پہ ہے؟ کلام میں عزت پانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ پہلی بات, ہمیں خدا کے دل کو, خدا کے خوف کو اپنے دلوں میں جگہ دینی پڑے گی. اگر خدا کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے, اگر خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے, تو پھر عزت کیسے ملے گی؟ خدا کے خوف سے بات کریں گے, کلام خدا مشکلات میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. عزت پانے کے لیے مشکلات میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. کلام خدا میں, پاک کلام میں لکھا ہے, مقدس یوسف, پرانے عہد میں جائیں گے, کیونکہ اگر ہم کسی عظیم شخصیت کا نام لیتے ہیں تو دس از ویری اسینشل, یہ بہت لازم ہو جاتا ہے کہ ہم, بات وہی ہے, ان کے نام کو جب لیتے ہیں تو عزت سے لیں. پاک کلام بیان کرتا, حضرت یوسف کو جب وہ بھی بچے ہی تھے, ان کے اپنے بھائیوں نے بیچ دیا, نفرت کی. اور آج بھی یہ ہوتا ہے, جب کوئی خدمت میں آتا ہے, جب کوئی بھلائی کے کام کرتا ہے, جب کوئی اچھائی کے کام کرتا ہے, تو بہت سے لوگ ایسے لوگوں سے کینہ رکھتے ہیں, ریسپیکٹ نہیں دیتے, آنر نہیں دیتے. بلکہ اگر کوئی غلطی ان کے اپنوں نے کر لی تو وہ بھی ان پہ ڈال دی جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے سب کچھ خراب ہے. یوسف سے, حضرت یوسف سے اپنے بھائیوں نے نفرت رکھی, پھینک دیا کنویں میں, نکال دیا, بیچ دیا, غلامی میں بیچ دیا, برے حالات, کٹھن مراحل. ہیلو, اندر آنا تو آجو, نہیں تو چلے جاؤ بھائی, ایسے نہ آیا کرو یہاں پہ. I feel disturbed. کلام خدا بیان کرتا, بائبل مقدس, اپنوں نے بیچ دیا, اپنوں نے نفرت کی, اپنوں نے کینہ رکھا, اپنوں نے, میں کہوں گا, ظلم کیا کہ اپنے ہی بھائی کو بیچ دیا. لیکن غلامی میں جا کر, دور جا کر بھی خدا کے بندہ کے اندر خدا کا خوف موجود تھا, خدا میں رہے. اور کلام خدا بیان کرتا کہ وفاداری اس حد تک, خدا سے محبت اس حد تک, خدا کا خوف اس حد تک تھا کہ جب زناکاری کے لیے دعوت میں ملی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا, ظلم کو, دکھ کو برداشت کیا, خدا کے خوف میں زندگی گزاری. اور بائبل مقدس خدا کا کلام بیان کرتا کہ خدا جو اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے, انہیں عزت دیتا ہے, انہیں سربلندی عطا فرماتا ہے, انہیں خاص سے اٹھاتا, عمرہ کے ساتھ بٹھا دیتا ہے. خدا نے وقت پر
اپنے بندہ کو سرفراز کیا اور وہ دوسرے درجے کا حاکم بن بیٹھا. کس لیے؟ کیونکہ وفادار زندگی گزاری, خدا کے خوف کو اپنے دل میں رکھا, ہر ایک چیز سے جو خدا کے خلاف تھی انکار کیا. جب ہم ان چیزوں کو جو خدا کے خلاف ہیں ان کا انکار کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں عزت دیتا ہے. جب ہم خدا کے خوف کو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں تو پھر خدا ہمیں عزت دیتا ہے. اور مقدس یوسف نے خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھا. وقتی فائدہ لینے کے لیے کچھ نہیں کیا, حتیٰ کہ اگر وہاں پر ریلیشن بنا لیتا تو پھر بھی اسے عزت ملنی تھی. لیکن اس عزت سے جب ذلت آنی تھی تو اس کی انتہا نہیں ہونی تھی. خدا کے ذریعے ہمیں عزت ملتی ہے. اور پاک کلام میں, زبور کی کتاب میں ہم گاتے بھی ہیں, عزت تیری بدھائے گا یعقوب دا خدا. ہمارا خدا تو ہمیں نہ صرف عزت دیتا ہے بلکہ ہماری عزتوں کو بڑھانے والا خدا ہے. وہ ہماری عزت کو پلس نہیں بلکہ ملٹی پلائی کر دیتا ہے, ہماری عزت کو بہت زیادہ کر دیتا ہے. اب ایسا خدا جو ہمیں عزت دیتا ہے, ہماری عزتوں کو بڑھاتا ہے, ہماری عزتوں کو بچاتا بھی ہے, تو کیوں نہ ہم ایسے خدا کے ساتھ زندگیاں گزاریں. کلام خدا میں پہلی بات, the fear of God gives us respect. خدا کا خوف جو ہے وہ ہمیں عزت دیتا ہے. دوسری بات, ایجوکیشن, تعلیم جو ہے ہمیں عزت دیتی ہے, اور دنیاوی طور پر بھی یہی ہے. اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں, اور پڑھے لکھے ہیں تو نہ صرف لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں بلکہ اداروں میں بھی اس شخص کی جو پڑھا لکھا ہے, جس میں کوئی کیپیبلٹی ہے, کوئی کام دوسروں سے بہتر کر لیتا ہے, ادارے بھی اس سے عزت دیتے ہیں. کیسا ہے یا نہیں؟ تعلیم, ایجوکیشن, تعلیم ہمیں عزت دیتی ہے. اور کلام خدا پاک کلام میں جب ہم مقدس دانیل کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو تعلیم نے اپنے بندہ کو, یا یوں کہوں کہ تعلیم نے خدا کے بندہ کو عزت دی. پاک کلام بیان کرتا ہے, دانیل کی کتاب جب آپ پہلا ہی باب دیکھیں گے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یروشلم سے ہم جن لوگوں کو غلام بنا کر لائے ہیں ان میں سے جو شخص حکمت والے ہوں, جو صاحب علم ہوں اور جو خوبصورت ہوں, ان کو بادشاہ کے حضور پیش کیا جائے. 4 وجوہات ہیں وہاں پر. جو صاحب علم ہوں, جو دانشمند ہوں, جو خوبصورت ہوں, اور جنہیں بادشاہ کے حضور کھڑے رہنا آتا ہو, انہیں خدا کے حضور میں پیش کیا جائے. اور پاک کلام بیان کرتا کہ مقدس دانیل کو, حنانیہ کو, میسائیل کو, عزرائیل کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا. اور مقدس دانیل نے جب کسدیوں کی تعلیم انہیں آفر کی گئی تو انہوں نے اس خوراک کا انتظار جو ہے انکار کیا جو انہیں کھانی تھی. انہوں نے تعلیم کا انکار نہیں کیا. پیچھے اپنی تعلیم پا کر آئے تھے, یروشلم میں تعلیم حاصل کی تھی, خدا کے کلام کو سیکھا تھا, علم حاصل کیا تھا. اور کلام بیان کرتا کہ جب اور زیادہ علم تعلیم آفر کی گئی تو اس کا بھی انہوں نے انکار نہیں کیا. اور جب انکار نہیں کیا, اس تعلیم کو 3 سال حاصل کیا, اور جب وقت آنے پر بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ کیسی میں نے مورت دیکھ لی ہے,
اور بادشاہ نے اپنا خواب بتایا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب خواب دیکھا ہے تو سب حکیموں کو، سب نجومیوں کو، سب فالگیروں کو، سب صاحب علموں کو جب بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا ہے تو وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہیں کر سکے۔ اور بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ خواب بھی تم بتاؤ گے اور اس کی تعبیر بھی تم ہی بتاؤ گے۔ دانیل صاحب علم تھا، اس میں خدا ایک فاضل روح کام کرتے تھے، شریعت کا بھی پتہ تھا، اور جس جگہ پر رہ رہا تھا وہاں کی تعلیم کے بارے میں بھی ان کو پتہ تھا۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا کہ جب وقت آیا تو مقدس دانیل نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی اور دانیل کو سرفرازی ملی۔ ایجوکیشن، اگر آپ کو دنیاوی طور پر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو اچھی نوکری مل جاتی ہے، اور روحانی طور پر اگر کلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، آپ خدا میں وفادار زندگیاں گزارتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو عزت مل جاتی ہے۔ سو دونوں طرح سے ایجوکیشن gives you respect، خدا کے خوف سے عزت ملتی ہے، کچھ پڑھنے سے، کچھ لکھنے سے، کچھ سیکھنے سے عزت ملتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں عزت دیتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کی طرح زندگی گزارتے، مشکل حالات میں بھی خدا میں وفادار زندگی گزارتے ہیں، تو پھر بھی خدا ہمیں عزت دیتا ہے۔ کلام کو بیان کرنے سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ اور کلام میں ہم جب مقدس اسطفنس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو کلام خدا بیان کرتا کہ مقدس اسطفنس خدا میں وفادار رہے۔ خدا یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کو پورا کیا۔ یسوع مسیح نے جب آسمان پر جانا تھا تو خدا یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کو 19ویں اور 20ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ پس تم قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ تعلیم تھی، یہ ارشاد اعظم تھا خداوند یسوع مسیح کی طرف سے۔ اور مقدس اسطفنس نے اس ارشاد اعظم کو پورا کیا۔ اعمال کی کتاب میں خدا کے کلام میں لکھا ہے مقدس اسطفنس خدا کے کلام کی منادی دلیری سے کیا کرتے تھے، خدا کا کلام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی خوشخبری دیا کرتے تھے، یسوع مسیح کی زندگی کو، تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اور لوگوں نے جب کینہ رکھا، نفرت کی مارا، سنسار کر دیا۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ جیسے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کہ باپ ان کو معاف کر دے، اور کلام بیان کرتا کہ مقدس اسطفنس نے بھی جب مارا جا رہا تھا، جب سنسار کیا جا رہا تھا، جب پتھر مارے جا رہے تھے، تو پاک کلام بیان کرتا کہ آخری وقت میں کہا اے خداوند یہ گناہ تو ان کے ذمہ نہ لگانا۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا چہرہ لت پت ہے خون سے، لیکن ان کا چہرہ فرشتہ جیسا تھا۔ اور کلام بیان کرتا کہ انہوں نے آسمان پر خدا یسوع مسیح کو خدا باپ کی حضور میں دائیں طرف کھڑے ہوئے پایا۔ جیزس gives you respect، خدا یسوع مسیح آپ کو عزت دیتے ہیں جب آپ خدا میں وفادار زندگی گزارتے، خدا کے کلام کی تشہیر کرتے، لوگوں تک پہنچاتے، تو خدا یسوع مسیح آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ریسپیکٹ ہے۔ اور میں نے زبور کو ہم بیان کر رہے تھے، عزت تیری ودائے گا یعقوب دا خدا۔ نہ صرف زمینی عزت بلکہ خدا یسوع مسیح آپ کی عزت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح اٹھ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمانداروں کی عزت۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز، اگر آپ خدا میں وفادار زندگی گزارتے، اگر آپ
खुदा में वफादार जिंदगियां गुजारते हैं तो आपकी वफादारी की, आपकी रास्तबाजी की, आपके अच्छे कामों की, आपके भलाई के कामों की शोहरत दूर तक होती, दूर तक होती है। लोगों को पता होता है कि कौन सा शख्स कहां पर अच्छाई के काम करता है। कलाम खुदा में, पाक कलाम में जब हम यिर्मयाह की किताब पर आते हैं तो पाक कलाम में लिखा है, यिर्मयाह और मुकद्दस दानियेल की किताब ये आपस में मिलती जुलती है। वैसे तो हिजकिय्याह की किताब भी इनके साथ साथ ही है कि ये सारा असीरी में जाने का वक्त है, गुलामी में जाने का वक्त है, और गुलामी में जाकर क्या कुछ हुआ इन किताबों में हमें पता चलता है। कलाम खुदा में मुकद्दस यिर्मयाह एक सच्चे नबी थे और सच्चाई की मुनादी करते थे। और मुकद्दस यिर्मयाह यह भी नहीं कहेंगे कि एक गरीब शख्स था, मालदार शख्स है, रुपया पैसा उनके पास था। जब एक उनके अजीज ने, रिश्तेदार ने जमीन का एक कता बेचना था तो कलाम बयान करता कि सबसे पहले मुकद्दस यिर्मयाह के पास है कि तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा करीबी है, हक बनता है कि सबसे पहले तुझे ऑफर की जाए कि इसको खरीद ले, इसके बाद दूसरों से बात करेंगे। तो कलाम बयान करता है कि मुकद्दस यिर्मयाह ने जमीन का वो हिस्सा खरीद लिया, यानी कि रुपया पैसा उनके पास था। अमीर शख्स, दौलतमंद शख्स, लेकिन खुदा में वफादार शख्स। और पाक कलाम बयान करता कि बादशाह के सामने जाकर सच्ची नबूवत, ऐ बादशाह हम मारे जाएंगे, हम हलाक हो जाएंगे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हम बच नहीं सकते, और सच्ची नबूवत। दूसरी तरफ हननियाह झूठी नबूवतें कर रहा है। और मुकद्दस यिर्मयाह ने जो लकड़ी का जुआ पहना है उसको उतार कर तोड़ दिया है बादशाह के सामने, सिदकिय्याह के सामने। बादशाह 2 साल में हम आजाद हो जाएंगे। जो गुलामी में गए हैं, दानियेल, अज़राया और मिसाइल, उन्हें भी हम वापस ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। यिर्मयाह ने कहा पहले तो जुआ लकड़ी का था, अब जुआ लोहे का होगा और ज्यादा हम नुकसान उठाएंगे। बादशाह ने, सिदकिय्याह बादशाह ने झूठे नबी की बात मान ली, सच्चे की बात नहीं मानी। सच्चा शोर डालता रहा, हम हलाक होंगे, हम मारे जाएंगे, हमने गुनाह की इंतहा कर दी है, हमारी बदकारी, हमारी जनाकारी, हमारी शरीयत से मुखालफत हमें ले बैठने वाली है। लेकिन इस पर कान नहीं लगाया गया। और कलाम बयान करता कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपने खास सिपहसालार नबूजरदान को दोबारा से हमले के लिए भेज दिया। पहला हमला हुआ, नुकसान कम हुआ, और दूसरे हमले में हैकल को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि यिर्मयाह ने कहा था कि अब जुआ लकड़ी का नहीं होगा, अब जुआ लोहे का होगा। और एक सख्त हमला किया गया जिसमें पहले जो बच गया था उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। कत्लो गारत, खून बहाया गया, मार दिया गया, जलील किया गया। पहले गुलाम बनाए गए थे, औरों को बेड़ियां डाल दी गई कि अब इन्हें भी असीर करके ले जाना है, इन्हें भी यहां पर रहने नहीं देना। मुश्किल हालात, और ऐसे हालात में जब हैकल को गिरा दिया गया है, सतूनों को गिरा दिया गया है, लकड़ी को आग लगा दी गई है, शहर की दीवार को गिरा दिया गया है, आग लगा दी गई है, इमारत को अच्छी छोड़ी नहीं, सब कुछ तबाह बर्बाद। ऐसे हालात में
बहुत से लोगों को बेड़ियां पहनाकर दोबारा से एक और जत्था जो है वो कसदियों के मुल्क की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपने जनरल को, नबूजरदान को ये कह दिया था कि वहां पर यरूशलेम में तुम्हें यिर्मयाह मिलेगा, उसका ख्याल करना, उसकी जान को नुकसान ना पहुंचाना, सबको मार देना, हलाक कर देना, छोड़ना किसी को नहीं। बुजुर्ग आ जाए उससे मार दो, बच्चा आ जाए उससे मार दो, औरत आ जाए उससे कत्ल कर दो, लेकिन यिर्मयाह के जान को नुकसान नहीं पहुंचाना। अब देखें, दुश्मन जिसने सारे मुल्क को लूटना है, कत्ल गारत करनी है, यिर्मयाह के लिए कहता है कि यिर्मयाह को कुछ भी नहीं कहना। और कलाम बयान करता कि जब असीरों को लेकर जाया जा रहा था तो नबूजरदान की निगाह एक शख्स पर पड़ी और उसने गौर किया तो उसे समझ आई कि जो नक्शा मुझे बताया गया था यिर्मयाह के बारे में, वो तो ये वाला शख्स है। और कलाम बयान करता कि उसने यिर्मयाह की बेड़ियां खोल दी और कहा, अगर तुझे पसंद है हमारे साथ चलना तो चल हमारे साथ, तुझे इज्जत से ले जाएंगे, तेरी बेड़ियां हमने खोल दी हैं, तुझे इज्जत मिलेगी, तुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, चलना है तो हमारे साथ चल, और अगर यहां पर रहना है तो सारा मुल्क तेरे सामने। यह है खुदा के बंदा की रिस्पेक्ट कि दुश्मन भी उसे इज्जत देते हैं, जो सबको मारते हैं उसे इज्जत देते हैं। लेकिन ये उस वक्त होता है जब हम खुदा में वफादार जिंदगियां गुजारें। और आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है, क्या हमारे दुश्मन हमारी इज्जत करते हैं? क्या हम कुछ पढ़ लिख गए हैं कि हम इज्जत की जिंदगी गुजारें, या फिर हमने कोई मेहनत, कोई पढ़ पढ़ा लिया है कि हमें इज्जत मिल जाए? और आज अगर हम कलीसिया पर गौर करें तो इन सब चीजों का हमें फुकदान ही मिलता है। फुकदान का मतलब है कमी नजर आती है। ये चीज पढ़ लें, कुछ सीख लें तो हम इज्जत पा सकते हैं। खुदा में वफादार जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हमें इज्जत मिलेगी। अगर हम में ये कुछ नहीं है तो जिदो फिर हमारे लिए परेशानी है, फिर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और अगर हम एक बहुत बड़ी जिल्लत से बचना चाहते हैं तो उसके लिए द वेरी इजी सोल्यूशन यही है, यीशु मसीह के पास आ जाए। पाक कलाम में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, जब आखिरी वक्त होगा, क़यामत होगी, तो मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, कुछ हयात अबदी के लिए और कुछ हमेशा की जिल्लत और रुसवाई के लिए। अब हमने हमेशा की जिल्लत को लेना है, रसवाई को लेना है, या इज्जत को लेना है? खुदा यीशु मसीह हमें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम में एक मछेरा जो यीशु मसीह से कहता है कि हमने खुदा रात भर जाल डाला है, हाथ हमारे कुछ नहीं लगा। कलाम में खुदा बयान करता कि उस शख्स की इज्जत इतनी ज्यादा थी कि यरूशलेम की गलियों में जब फिरा करता था तो लोग अपने बीमारों को गलियों में डाल दिया करते थे। वो शख्स जिसे एक मछली नहीं मिलती सारी रात, कलाम बयान करता कि यरूशलेम में पड़े हुए बीमार जो चारपाइयों पर होते थे उसकी परछाई पड़ने से शिफा पा जाते थे। ये इज्जत है, या फिर हमने यहूदा आजकल युती जैसा रवैया करना है? अजीजों, खुदा पर ध्यान दें, खुदा से लो लगाएं, खुदा से मोहब्बत करें और चर्च को कभी मिस ना करें। डेल कार्ने एक बहुत बड़ा नाम है और मोटिवेशनल राइटिंग्स किताबें लिखने वाला अंग्रेज, और मैं कुछ ज्यादा उनके बारे में पढ़ नहीं सका, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से उनके बारे में सुना। और डेल कार्ने के बारे में कहा जाता है, और डेल कार्ने अपने बारे में कहता है कि मैंने कभी एतवार की इबादत नहीं छोड़ी। अब हम गौर कर रहे हैं, महीने में यहाँ पे जितने भी बैठे हैं शायद कोई हो जो कुछ 4 इबादत रेगुलरली अटेंड करने वाला हो, वरना कोई 3, कोई 2, कोई आगे पीछे सारे मामला।
بارش ہے، برے حالات ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جیسے بھی حالات ہیں، we have to come to God. ہمیں خدا کے پاس آنا ہے، اتوار کی عبادت کرنی ہے، خدا میں وفادار زندگی گزارنی ہے. اگر خدا میں وفادار زندگی گزاریں گے تو خدا ہمیں عزت دے گا. اور یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پاک کلام بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، ہم شاہی کہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں. فیصلہ ہمارے پاس ہے. عزت تو آدم اور حوا کو بھی ملی تھی، لیکن انہوں نے عزت کو چھوڑ دیا. خدا بادشاہوں کا بادشاہ جس سے ڈائریکٹ کلام کرے، جس سے ڈائریکٹ ملاقات کرے، اس کی عزت کیا ہوگی؟ ہم تو وزیروں سے مشیروں سے ہاتھ ملانے، تصویریں کھنچوانے یہ کوشش کرتے ہیں کہ عزت مل جائے، اور فیس بک پہ اور مختلف جگہوں پہ ہم اس کو پوسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیسے شخص کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہم مسیحی بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں اپنا نام دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں نئی پہچان دینا چاہتا ہے. سو آج ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کس طور سے زندگیاں گزار رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں، آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج ڈیسیژن کا وقت ہے. کرسمس بڑے دن، ایک اور بڑا دن ہماری زندگیوں میں آ گیا. آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. کیا پھر میں نے 9:30 بجے کا ٹائم ہے تو 10 بجے ہی آنا ہے؟ کیا پھر میں نے اس وقت آنا ہے جب کلام ہو رہا ہو؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم ایک اچھا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر عزت ہماری ہے، پھر ریسپیکٹ ملے گی، پھر زمین پر بھی اور آسمان پر بھی ریسپیکٹ ملے گی. میں اپنی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں، اگر میں اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارتا تو آج اتنے لوگ میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے. کیوں آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیونکہ خدا نے مجھے عزت دی. سو عزت لینی ہے، ذلت نہیں لینی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے.